السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم الدرس الثالث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، القراءۃ الواضحہ پارٹ 2، الجزء الثانی۔ پچھلے سبق میں یعنی کہ الدرس الثانی میں ہم نے الکلمہ کو دیکھا کہ ورڈ کسے کہتے ہیں، الکلمہ کسے کہتے ہیں، لفظ کسے کہتے ہیں، اور لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ اسم، فعل اور حرف انہوں نے بتایا کہ پارٹس آف اسپیچ جو ہیں، جو کلمہ کی جو قسمیں ہیں وہ ہے اسم، فعل اور حرف، ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل۔ ڈیٹیل سے آپ نے اسے سمجھا۔ اب آج ہم اس کلمہ سے متعلق کچھ اور تفصیلات دیکھیں گے، یعنی کلمہ کی کچھ دیگر اقسام کو بھی ہم پڑھیں گے۔ جیسے بہت سارے الفاظ ہم بولتے ہیں تو ایک طرح سے وہ سب کے سب لفظی ہیں، لیکن ان سب کا ٹیکنیکل نام کیا ہے، ان سب کا ٹیکنیکل نام کیا ہے؟ جیسے ایک کمپنی ہے، ایک کمپنی میں بہت سارے امپلائیز ہیں، there are so many employees in a company، لیکن ہر آدمی کا الگ الگ عہدہ ہے۔ کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، کوئی ڈپیوٹی ڈائریکٹر ہے، کوئی سپروائزر ہے، کوئی ٹیکنیشین ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی گارڈ ہے، الگ الگ پوسٹ ہے ایک کے لیے۔ تو ایسے کلمہ تو ہر ایک کلمہ ہی ہے، یعنی جو الفاظ سب کچھ نظر آ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ کلمات ہی ہیں، لیکن ان سب کا ٹیکنیکل نام کیا ہے، ان کی پوزیشن کیا ہے، ہر ایک کو الگ الگ کیا ٹائٹل دیا گیا ہے، ہر کیٹیگری کو ایک الگ الگ ٹائٹل جو ملا ہے وہ کس حساب سے ملا ہے اور کیا ہے، اسی کو آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ انواع الکلمتی، کلمہ کی اقسام۔ انواع یہ مضاف ہے اور الکلمتی مضاف الیہ ہے۔ کلمہ کی اقسام یعنی لفظ کی اقسام، کلمہ کی قسمیں۔ سو ٹائپس آف ورڈز، ٹائپس آف ورڈز یعنی ورڈز جو ہوتے ہیں سینٹینسز میں ہم یوز کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے بہت ہی خوش اسلوبی سے بیان کر رہے ہیں۔ حامد، سلمى، ساجد، مکۃ، دیوبند، یہ سب کیا ہے؟ اسم علم۔ حامد یہ بھی ایک نیم ہے، میسکولین ہے۔ سلمى یہ بھی ایک نیم ہے، یہ فیمینین ہے۔ ساجد، مکہ، دیوبند یہ سب کے سب نام ہیں، تو اس لیے ان کو کہا جائے گا اسم علم۔ جو ایگزیکٹ کسی انسان کا یا کسی جگہ کا نام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اسم علم۔ علم کا مطلب یہ ہے کہ اسی کا ایگزیکٹ نام ہے، وہ کسی اور کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جیسے دیوبند ہے تو دیوبند ایک ایگزیکٹ جگہ کا نام ہے، اسپیسیفائڈ جگہ کا نام ہے، کسی اور سٹی یا کسی اور ٹاؤن کا نام وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے دیوبند کہا تو اس کا مطلب مظفر نگر سے الگ ہے اور دنیا کے تمام شہر ہیں اس سے الگ ایک نام ہے اس کا، تو اسی کو کہتے ہیں اسم علم۔ علم کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یعنی گویا کہ وہ نشانی ہو گئی اس جگہ کے لیے۔ جیسے آپ میں سے کئی سارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ نام ہیں، تو گویا کہ ہر نام اس کی ایک نشانی ہے۔ علم کے معنی ہوتے ہیں نشانی، اس کے لیے نشانی ہے، یعنی کہ وہ اس کے لیے علامت کا کام کر رہا ہے، سائن کا کام کر رہا ہے، وہ دوسرے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا، اس کا استعمال دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اسم علم۔ اور اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسانوں کے نام ہوتے ہیں اور دوسرے جگہوں کے نام ہوتے ہیں۔ دونوں کی مثال انہوں نے دی۔ حامد، سلمى، ساجد یہ انسانوں کے نام ہیں،
اور مکہ اور دیوبند یہ جگہوں کے نام ہیں. تو انسانوں کے جو نام ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جگہوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کو انگلش میں کہتے ہیں پراپر نیمز. ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں پراپر نیمز اور اس کو عربک اصطلاح میں کہتے ہیں اسم علم. اسماء الاعلام بھی کہہ دیتے ہیں. اسم و علم کی جو جمع آئے گی وہ آئے گی اسماء الاعلام. پراپر نیم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ پراپر نیم کسے کہتے ہیں, اسم علم کسے کہتے ہیں. آگے بڑھیے. الکتاب, الکراسۃ, الفاکہۃ, الجنینۃ, الزہرۃ. یہاں آپ نے دیکھا الکتاب the book, الکراسۃ the notebook, الفاکہۃ the fruit, الجنینۃ the garden, الزہرۃ the flower. اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا یہ اسم معرف باللام. یہ ایسا ناؤن ہے جس کو معرف باللام کہا جاتا ہے, یعنی ایسا ناؤن ہے جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہے. ایک ہوتا ہے علم, ایک ہوتا ہے معرفہ. علم اور معرفہ میں یہ فرق ہے کہ علم ایگزیکٹ کسی انسان یا کسی جگہ کا نام ہے, اسے علم کہتے ہیں. اور معرفہ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ذریعے اس کو متعین کر لیا گیا. تو کسی بھی ناؤن کو متعین کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام لگا دیا جائے. معرفہ بنانے کے اور بھی طریقے ہیں, لیکن ایک بہت ہی کامن طریقہ, ایک بہت ہی عام طریقہ ہے لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنا دینا. تو الکتاب پر لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنا لیا گیا. الکراسۃ والفاکہۃ والجنینۃ والزہرۃ. معرفہ کے معنی بھی ہوتے ہیں کوئی متعین چیز, ڈیفینٹ چیز. اس میں علم کسی شخص یا کسی جگہ کا نام اور معرفہ کوئی متعین چیز, نام نہیں, کوئی متعین چیز. جیسے آپ کہتے ہیں الکتاب, دا بک. دا بک کا مطلب ہے کوئی خاص کتاب جو آپ کے ذہن میں ہے, ایسا نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب. الکتاب, a particular book which you have in your mind, not any book from this world. ایسا نہیں کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب. تو الکتاب the book, الکراسۃ the notebook, الفاکہۃ the fruit, الجنینۃ the garden, الزہرۃ the flower. اسم معرف باللام. This is a noun which has been made proper by using lam. لام کو استعمال کر کے اس کو معرفہ بنا لیا گیا ہے. which has been made معرفہ by using lam اور by prefixing lam. لام کو آپ نے پریفکس کر دیا اور یہ معرفہ بن گیا. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ لگایا ہے ہم نے الف لام اور کہا جا رہا ہے لام اسم معرف باللام کہا جا رہا ہے, یعنی صرف لام کا ذکر آ رہا ہے, اور ایڈ کیا ہے آپ نے الف بھی, الف کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں گرامر کی اور کئی ساری کتابوں میں واضح کر چکا ہوں, بہت سارے لیکچرز میں اس بات کو ایکسپلین کر چکا ہوں. اس کو بہت ہی غور سے سمجھ لیں کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے اس میں الف کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ الف ایک ٹیمپریری چیز ہے, اصل ہے لام. یہ ملانے کے لیے لایا ہے, کنیکٹ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کوئی ناؤن اور پھر معرف باللام ناؤن کو جب ہم اس سے کنیکٹ کرتے ہیں تو الف آٹومیٹک گر جاتا ہے, ساقط ہو جاتا ہے, ڈراپ کر دیا جاتا ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ الف اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. الف بائی اٹ سیلف از نتھنگ. دس ہیز بین یوزڈ اور دس از یوزڈ جنرلی ان آرڈر ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن. الف لام کا جو استعمال ہوتا ہے ورڈز کو جوڑنے کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے. اپنے آپ میں وہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے یہ دراصل لام ہے, معرف باللام, یعنی ایسا لام جس کے ذریعے معرفہ بنایا جائے. الف کے ذریعے معرفہ نہیں بنایا جاتا, لام کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے. اور اس لام کا جو اصل نام ہے, ٹیکنیکل اصطلاحی جو نام ہے گرامر کی دنیا میں, وہ ہے لام التعریف. یہاں بھی الف کا کوئی ذکر نہیں ہے.
تو یہ الف جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے اور ایک ٹیمپریری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ایک ٹیمپریری جو حاجت ہوتی ہے سینٹینس میں، ان تمام ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں ہم المعرف باللام. اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح سے رکھ لیں. اور یہ ہے لام التعریف. اور پھر ایسا ناؤن جس پر الف لام لگا ہوا ہو اور وہ معرف باللام ہو جاتا ہے تو وہ متعین ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈیفینٹ. یہ ڈیفینٹ ہو گیا. کتابن جب تھا مثلا تو وہ بھی ایک ناؤن ہے، ایک ورڈ ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اینی بک. کتابن اینی بک فرام دس ورلڈ، قراستن اینی نوٹ بک، فاکہتن اینی فروٹ، جنینتن اینی گارڈن، زہرتن اینی فلاور. لیکن جب آپ نے الکتاب والقراست والفاکہۃ والجنینۃ والزہرۃ کہہ دیا تو اس کا مطلب کوئی خاص کتاب، کوئی خاص نوٹ بک، کوئی خاص میوہ یا پھل، کوئی خاص باغ یا کوئی خاص پھول. آگے دیکھیے تو یہ انگلش میں جو ایک لفظ آتا ہے دا بک، دا نوٹ بک، دا کے ذریعے ہم اس کام کو کرتے ہیں انگلش میں. یعنی لام التعریف کے ذریعے جو کام عربی میں کیا جاتا ہے وہی کام انگلش گرامر میں پارٹیکل دا کے ذریعے کیا جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہوا، ہیا، انت، انتی، انا، یہ سب بھی الفاظ ہیں، یہ سب بھی ناؤنس ہیں، یہ سب بھی کلمہ ہیں. ہوا ہی فار میل، ہیا شی فار فیمیل، انتا یو فار میسکولین فار میل، انتی فار فیمینین یو، انا فار میسکولین اینڈ فیمینین بوتھ میں. یہ سب بھی ناؤن ہیں، یہ سب بھی ورڈز ہیں، لیکن یہ خاص قسم کے ورڈز ہیں. اسم و ضمیر ہیں یہ، یعنی کہ پروناؤنس ہیں. دیز آر پروناؤنس. یہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے پہلے سے. آگے آئیے. ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک. ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک، یہ سب بھی کلمہ ہے. کلمہ کا مطلب لفظ پیچھے جو بتایا گیا، لیکن یہ خاص قسم کے الفاظ ہیں، ان کا ایک نام ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الفاظ سارے کے سارے ہیں، لیکن ہر لفظ کا فنکشن اور اس لفظ سے کیا کام کیا جاتا ہے سینٹینس میں، اس کو دیکھتے ہوئے ہر ایک کو الگ الگ نام دیا گیا ہے. اب ہاذا، ہذہ، ذالک، تلک ہے، اس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. We refer to certain things while using these nouns. هذا، هذه، ذلك، تلك، these words. تو جو ان کا مقصد ہے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا نام کیا دے دیا گیا؟ اسم اشارتن، یعنی اس میں اشارہ ہے یہ، یعنی ایسا ناؤن جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی نام ہی ایسا ہے کہ اس نام سے ان کا کام پتہ چل جاتا ہے. یعنی these are nouns through which we refer to something. یہ ایسے ناؤنس ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو یہ اسم و اشارہ ہیں. ہاذا کے معنی یہ اور ہذہ کے معنی بھی یہ، ذالکا کے معنی وہ اور تلکا کے معنی وہ. آپ کو فرق معلوم ہے، ہاذا میسکولین کے لیے ہے اور سنگولر ہے، اور ہذہ فیمینین کے لیے ہے اور سنگولر ہے، اور ذالکا میسکولین کے لیے ہے اور سنگولر کے لیے ہے، اور تلکا جو ہے یہ فیمینین کے لیے ہے اور سنگولر کے لیے ہے. ہاذا، ہذہ قریب کے لیے ہیں، یعنی اس میں اشارہ قریب کے لیے، اور ذالکا، تلکا اس میں اشارہ للبعید ہے. آگے بڑھتے ہیں. رجل، ولد، قلم، بطیخ، خبز، دوات. انٹرسٹنگ. یہ سب بھی کلمہ ہیں، یہ سب بھی ورڈز ہیں، لیکن رجل کیا ہے؟ یہ اس میں نکرہ ہے. ولد کیا ہے؟ یہ بھی اس میں نکرہ ہے. اور باقی جو چار مثالیں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ اس میں نکرہ ہیں. پیچھے ابھی آپ نے پڑھا معرف باللام پڑھا آپ نے، یعنی کہ ایسا ناؤن جس کو لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو. اب یہاں پر آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر بتا رہے ہیں اس میں نکرہ.
یہاں پر بتایا جا رہا ہے اس میں نکرہ یہ بالکل اس کا برعکس ہے، یہ بالکل اس کا برعکس ہے۔ معرف باللام میں کیا ہوتا ہے؟ معرف باللام میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ناؤن کو متعین کر دیتے ہیں ہم لام التعریف کے ذریعے۔ نکرہ میں کیا ہوتا ہے وہاں میں نے بتایا تھا کہ یہ غیر متعین ہوتا ہے۔ تو جب آپ مثلا کہہ رہی ہیں رجلن، تو اس کا مطلب وہ کوئی بھی آدمی، ولدن کوئی لڑکا، قلمن کوئی قلم، بطیخن کے معنی ہوتے ہیں ککڑی یا واٹر میلن، تو کوئی بھی بطیخ کوئی بھی ککڑی۔ خبزن کے معنی ہوتے ہیں روٹی، کوئی بھی روٹی، اور دواتن کے معنی ہوئے کوئی بھی دوات، دواتن کے معنی ہوئے کوئی بھی دوات۔ تو اب دیکھیے اسی کو کہتے ہیں اس میں نکرہ۔ اس میں نکرہ یعنی کہ کامن قسم کا ناؤن، یعنی عام ہو جو سب کے لیے جو مشترک ہو۔ تو رجل کوئی بھی آدمی دنیا کا ہو سکتا ہے، اور الرجل جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی خاص آدمی۔ تو اس میں نکرہ کو ہم کہیں گے گویا کہ انڈیفینٹ ناؤن یا کامن ناؤن۔ تو رجل اینی مین، ولد اینی بوائے، قلم اینی پین، اینڈ بطیخن، بطیخن کو ہم کہہ سکتے ہیں میلن اور واٹر میلن۔ اوکے، اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں کچھ چیزیں۔ ارشد رجل ورق باب کرسی، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب اسم مذکر ہیں، اسم مذکر۔ all these are nouns and they are masculine۔ اب ارشد ہے، دیکھیے ان میں سے کوئی اگزامپل ایسی ہے کہ کئی ساری کیٹیگریز میں جا کے فٹ ہو جائے گی۔ جیسے ارشد ہے، ارشد یہ جا کے اس میں علم میں بھی فٹ ہو جا رہا ہے، اور ارشد جو ہے اب یہاں پر اس میں مذکر میں بھی فٹ ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیے، ارشد رجل ورق باب کرسی اسم مذکر، دے آر میسکولین، یہ اس میں مذکر ہے، اس میں سے ہر ایک۔ ارشد یعنی کہ یہ کسی آدمی کا نام ہے، رجل آدمی مرد، ورق پیپر، باب دروازہ، کرسی کرسی، اسم مذکر، each one is a masculine noun۔ ارشد the name of a man، رجل any man، ورق any paper، باب any door، کرسی any chair، and all these are masculine names۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں مذکر کو انہوں نے بیان کیا، اب یہ بتا رہے ہیں اس میں مؤنث۔ فاطمۃ بنت قراصۃ نافذۃ حجرۃ، فاطمۃ بنت قراصۃ نافذۃ حجرۃ، یہ سب کے سب اس میں مؤنث ہیں، یہ سب فیمینین ہیں۔ فاطمہ کو آپ نے سمجھ ہی لیا کہ کیوں، ایک فیمیل نام ہے، اور بنتن لڑکی، لڑکی فیمینین ہے۔ قراصۃ نافذۃ حجرۃ، ان کو ہم نے فیمینین یوں سمجھا کہ ان کے اینڈ میں راؤنڈ تا ہے۔ ایک بہت ہی عام طریقہ، بہت ہی جنرل قسم کا پروسیس کسی بھی میسکولین کو فیمینین بنانے کا عربک لینگویج میں یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں ہم راؤنڈ تا لگا دیتے ہیں۔ جنرلی وی ایڈ راؤنڈ تا ٹو دا اینڈ آف اے ناؤن and we get the feminine form of that particular noun۔ تو فاطمہ the name of a woman، بنتن a girl، قراصۃ a notebook، نافذۃ a window، حجرۃ a room، اسم مؤنث۔ all these are female nouns or feminine nouns۔ آگے دیکھیے، الدخول، القراءة، الكتابة، الخروج، الجلوس۔ بہت ساری گرامر کی کتابوں میں میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ جو وربس ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، یہ کسی مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی جو اصل ماں ہوتی ہے، ان کا جو اصل سورس ہے وہ ایک مصدر ہے، اسی مصدر سے وہ افعال نکلتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے اسم مصدر۔ آپ نے جتنی گردانیں پڑھی ہیں میزان الصرف میں،
اور جتنے افعال اب تک آپ نے دیکھے ہیں ان سب افعال کا ایک مصدر ہے. جیسے نصر ینصر نصرن، نصر یہ مصدر ہے، اسی سے نصر ینصر نکلا ہوا ہے. سمع یسمع سمعا و سماعا، یہ سماع سے ہی جو ہے سمع یسمع نکلا ہوا ہے. فتح یفتح فتحا. کبھی کبھی جو پیٹرن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ ہر فعل کا ایک اس میں مصدر ہوتا ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں وربل ناؤن. All the verbs have a verbal noun. یہ جو وربل ناؤن ہوتا ہے یہ بھی ایک قسم کا ناؤن ہے، یہ بھی ایک قسم کا لفظ ہے. الدخول entry، القراءة reading، الكتابة writing، الخروج exiting، الجلوس sitting. اسم مصدر، all these are verbal nouns. الدخول داخل ہونا، القراءۃ پڑھنا، الکتابۃ لکھنا، الخروج نکلنا، الجلوس بیٹھنا. یہ الدخول کا جو فعل ہے وہ دخل یدخل ہے نصر ینصر کے پیٹرن پر، اور القراءۃ کا جو فعل ہے ماضی اور مضارع وہ قرأ یقرأ ہے. الکتابۃ کا جو ماضی اور مضارع ہے وہ کتب یکتب ہے. نصر ینصر سے اور قرأ یقرأ یہ فعل محموز ہے، فتح یفتح کے وزن پر ہے. اور الخروج خرج یخرج یہ نصر ینصر کے پیٹرن پر ہے. اور الجلوس یہ ضرب یضرب کے پیٹرن پر ہے. دروس اللغہ العربیہ پارٹ 2 میں نے ایکسپلین کیا ڈیٹیل سے کہ فعول کے وزن پر یہ الخروج، الجلوس، الدخول یہ فعول کے وزن پر وربل ناؤنس ہیں. القراءۃ والکتابۃ یہ بھی ایک وزن ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بھی ڈسکس کریں گے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمات کی ایک قسم ہوتی ہے جو وربل ناؤنس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. آل رائٹ، اس کو ہم نے اب سمجھا. اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں. داخل، قاری، کاتب، خارج، جالس. اسم مشتق، یعنی داخل، قاری، کاتب، خارج، جالس یہ سب کے سب جو ہیں کیا ہیں؟ اسم مشتق ہے. اسم مشتق کسے کہا جاتا ہے؟ اسم مشتق ایسے ناؤن کو کہا جاتا ہے جو دوسرے ناؤن سے نکلا ہوا ہو. مشتق کے معنی ہوتے ہیں ایسا جو کہ دوسرے سے نکلا ہوا ہو. مشتق، اشتق یشتق اشتقاقا، اشتق یشتق اشتقاقا کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے ایکسٹریکٹ کرنا، نکالنا. ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے نکالنا. ڈرائیو ایک ورڈ آتا ہے، ڈرائیو، a word which has been derived from a source, from a masdar. تو اس کی کلاسیفیکیشن یہ ہے، یعنی کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ابھی انہوں نے نئی بتائی ہے اس میں مشتق والی، وہ یہ ہے یہ کسی مصدر سے نکالا جاتا ہے. اسم مشتق یہ کسی مصدر سے نکالا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں داخل، قاری، کاتب، خارج، جالس، اس میں فاعل آپ نے پڑھا ہے. میزان الصرف میں تفصیل سے بتایا گیا ہے. We have read in detail in میزان الافعال about اسم الفاعل. So داخل، قاری، کاتب، خارج، جالس، all these 5 nouns they are الاسماء المشتقہ. یہ سب کے سب اسماء مشتقہ ہیں، یعنی ایسے ناؤنس ہیں جو ڈرائیو کیے گئے ہیں کسی دوسرے سورس سے، یعنی کہ وربل ناؤن سے. اور اس میں فاعل کو بنانے کا جو پروسیس ہے وہ بھی وہاں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے. یہی داخل، قاری، کاتب، خارج، جالس ہی نہیں، اس کے علاوہ اس میں تفضیل جو آپ نے پڑھا، اور اسی طریقے سے آپ نے جو اس میں ظرف پڑھا، اس میں آلہ پڑھا، اس میں مفعول پڑھا، یہ سب کے سب اسماء مشتقہ کے تحت آئیں گے، کیونکہ ان کو کسی وربل ناؤن سے، کسی سورس سے نکالا گیا ہے. کسی بھی ناؤن کو
کسی مصدر سے نکال کے موڈیفیکیشن کر کے جو بنایا جاتا ہے ڈیفرنٹ فارمز میں جو لایا جاتا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ مشتق ہیں. مشتق کے معنی ہی ہوتے ہیں literally anything, any word, any noun which has been derived from another source from a verbal noun, especially in Arabic. اسے کہتے ہیں اسم مشتق. اسم مشتق. So داخل someone who enters, قاری someone who reads, کاتب someone who writes, خارج someone who lives, جالس someone who sits. اسم مشتق. All these or each one is a noun which has been derived from another source. آگے دیکھیے, آگے ہے دکان, لحم, عنب, سلۃ, ماء, شاء. دکان کے معنی ہوتے ہیں شاپ, لحم کے معنی ہوتے ہیں گوشت, عنب کے معنی ہوتے ہیں انگور, سلۃ کے معنی ہوتے ہیں ٹوکری, باسکٹ, ماء کے معنی ہوتے ہیں پانی, شائن کے معنی ہوتے ہیں چائے. اسم جامد, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم جامد ہیں. آپ نے پیچھے پڑھا اسم مشتق ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہو, نکالا گیا ہو. لیکن اس کے برعکس جو اسم جامد ہوتا ہے, یعنی اسم مشتق کے برعکس جو اسم جامد ہوتا ہے, وہ کسی لفظ سے بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی لفظ بن سکتا ہے, بلکہ وہ خود اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. یعنی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے ان کی ذات, وہ کسی پر منحصر نہیں ہوتے ہیں. تو اس میں جامد کہتے ہیں. جامد کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا. جامد کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا. جامد کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کنکریٹ ناؤن. کنکریٹ ناؤن کا مطلب which is not derived from any root and from which no other word is made or constructed. ایسے کو کہتے ہیں ہم اسم جامد. جامد کے معنی ہوتے ہیں جمع ہوا, which is not derived from any root and from which no other word may be derived. اچھا جناب, تو یہ ہوا دکان, لحم, عنب, سلۃ, ماء, شاء, اسم جامد. دکان a shop, لحم meat, عنب grape, سلۃ basket, ماء water, شاء tea. اسم جامد, each one is a noun which is jamid, which is not derived from any root, from any source. آگے دیکھیے, دخل, قرأ, كتب, خرج, جلس. فعل ماض. دخل, قرأ, كتب, خرج, جلس. فعل ماض ہر ایک اس میں سے کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, past tense ہے. دخل, قرأ, كتب, خرج, جلس. یہ دخلا past tense, قرأ past tense, كتب, خرج, جلس, یہ سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ماضیہ ہیں. بہت تفصیل سے آپ نے فعل ماضی کی پریکٹس کی ہے میزان الافعال میں. دخلا he entered, قرأ he read, كتب he wrote, خرج he left, جلس he sat down. فعل ماض, each one is a past verb. دخلا وہ اندر گیا, قرأ اس نے پڑھا, كتب اس نے لکھا, خرج وہ نکلا, جلسہ وہ بیٹھا. یہ سب بھی کلمات ہیں, یہ سب ورڈز ہیں, لیکن کیا ہیں؟ ماضی کے ورڈز ہیں. آگے دیکھیے, یدخلو, یقرأو, یکتبو, یخرجو, یجلسو. یہ سب بھی کلمات ہیں. یہ پچھلی لائن کے برعکس یہ سب کے سب مضارع ہیں. فعل مضارع, each one is a فعل مضارع. یدخلو وہ داخل ہوتا ہے, یقرأو وہ پڑھتا ہے, یکتبو وہ لکھتا ہے, یخرجو وہ نکلتا ہے, یجلسو وہ بیٹھتا ہے. یدخلو he enters, یقرأو he reads, یکتبو he writes, یخرجو he leaves, یجلسو he sits down. فعل مضارع, each one is a فعل مضارع. ویری کلیئر. آگے دیکھیے, آگے پریکٹس کرا رہے ہیں, آگے ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ایک نئی کیٹیگری سے کلمات کی, اور وہ ہے فعل امر کی. ادخل, اقرا, اکتب, اخرج, اجلس.
فعل امر، یعنی یہ سب بھی ورڈز ہیں لیکن ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں. ادخل داخل ہو جاؤ، اندر جاؤ. اقرا پڑھو، اکتب لکھو، اخرج نکلو، اجلس بیٹھو. فعل امر، ایچ ون از فعل الامر، imperative command. each one is an imperative command. فعل امر بولتے ہیں imperative command کو، یعنی ایسا کمانڈ جس میں کسی کام کے کرنے کو کہا جائے. ایک ہوتا ہے prohibitive order، اس کو ہم بولتے ہیں فعل النہی. آگے آ رہا ہے وہ. تو ادخل، اقرا، اکتب، اخرج، اجلس، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب فعل امر ہیں. اور یہ ادخل، یہ دخلا یدخلو سے نکلا ہوا ہے جو کہ نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر ہے. اور اقرا یہ قرأ یقرأ سے ہے جو کہ فتح یفتح کے وزن پر ہے، فعل محموز ہے. اور اکتب جو ہے یہ نصرہ ینصرو سے ہے، کتب یکتب. اور اخرج یہ خرج یخرج، یہ بھی نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر ہے. اجلس یہ جلسہ یجلسو سے ہے، اور یہ ضرب یضرب کے پیٹرن پر ہے. اچھا جناب، آگے دیکھیے. لا تدخل، لا تقرأ، لا تکتب، لا تخرج، لا تجلس. جو پیچھے انہوں نے فعل امر بنایا اسی سیم کو انہوں نے فعل نہیں میں تبدیل کر دیا. فعل النہی بولتے ہیں نیگیٹو آرڈر کو، نیگیٹو کمانڈ کو. پروہیبیٹو آرڈر، آرڈر ہم دو طرح کا دیتے ہیں. ایک آرڈر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کو کہتے ہیں، ایک آرڈر وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کو کہتے ہیں. تو یوں تو دونوں آرڈرز ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا آرڈر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امپریٹو کمانڈ، ایک ہوتا ہے پروہیبیٹو کمانڈ. امپریٹو کمانڈ میں کسی چیز کو کرنے کے لیے ہم آرڈر دیتے ہیں. We issue an order for someone to do something. And in the prohibitive command, in فعل النہی, we issue an order for someone not to do something. تو اسے ہم کہتے ہیں فعل النہی. لا تدخل، لا تقرأ، لا تكتب، لا تخرج، لا تجلس. فعل النہی. Each one is a prohibitive command. فعل النہی ہے یار اس میں. داخل نہ ہو، نہ پڑھو، نہ لکھو، نہ نکلو، نہ بیٹھو. ڈونٹ انٹر، ڈونٹ ریڈ، ڈونٹ رائٹ، ڈونٹ لیو، ڈونٹ سٹ ڈاؤن. آگے دیکھیے جناب، آگے ہمارے سامنے الفاظ کی ایک اور کیٹیگری آ رہی ہے جس کے بارے میں آپ نے پیچھے بھی دیکھا ہے. فی ہے، الہ ہے، علا ہے، من ہے، عن ہے، با ہے اور لام ہے. فی، الہ، علا، من، عن، بی، لی. حرف جر، یہ بھی ورڈز ہیں لیکن یہ کیسے ورڈز ہیں، یہ کیسے کلمات ہیں؟ حرف جر. ایچ ون از اے پریپوزیشن. حرف جر کہتے ہیں a particle of preposition، یعنی ایسا پارٹیکل جو کہ مجرور کر دیتا ہے اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو. اس کی پلورل آتی ہے حروف الجر. حروف الجر یعنی جر دینے والے حروف، پارٹیکلز. اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں الحروف الجارہ. الحروف الجارہ بھی بول دیتے ہیں موصوف صفت بنا کے. فی کے معنی ہوتے ہیں میں، الہ کے معنی ہوتے ہیں تک، علا کے معنی ہوتے ہیں پر، من کے معنی ہوتے ہیں سے، عن کے معنی ہوتے ہیں بارے میں، یہ بھی کہیں کہیں سے کا معنی بھی دیتا ہے. با کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ، سے، ساتھ. لام کے معنی ہوتے ہیں لیے، کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس کے معنی. بہت ساری تفصیلات ہیں ان تمام پریپوزیشنز کی. آپ کو ایک کتاب پڑھنی ہے بہت جلدی، زیادہ سے زیادہ 1.5 یا 2 مہینے کے بعد. اس کا نام ہے شرح میت عامل. اس کتاب میں شروعات ہی ہوگی انہی پریپوزیشن سے، ان کا استعمال کیسے سینٹنسز میں ہوتا ہے اور کن کن معنوں میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. فی کے معنی ان، الہ کے معنی ٹو، علا کے معنی آن، اوور، اپون، من کے معنی فرام، عن کے معنی اباؤٹ، اور بی کے معنی ہوئے with اور by، اور لی کے معنی ہوئے for. حرف جر، each one is a preposition. آگے دیکھیے وا، فا، ثم، او، یہ سب بھی ورڈز ہیں جناب، یہ سب بھی الفاظ ہیں، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ حرف عطف. These are conjunction. واو کے معنی اور، فا کے معنی پھر، ثم کے معنی بھی ہوتے ہیں پھر. فا اور ثم میں فرق ہے، بعد میں ایکسپلین کیا جائے گا. او کے معنی ہوتے ہیں یا. تو all these four
आर हुरूफ उल अत्फ कंजंक्शंस। ये सब के सब कलिमात हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं हर्फ अत्फ हैं। वाव के माने एंड, फा के माने होते हैं देन, सुम्मा के माने भी होते हैं देन, एंड औ के माने होते हैं और। मा ज़हबा ला, देखिए ये भी हुरूफ हैं, मा और ला मसलन। मा और ला जो हैं ये भी हुरूफ हैं, और इनको कौन सा हर्फ कहते हैं? हुरूफ नफी कहते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ निगेशन, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनके जरिए हम किसी चीज की नफी करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं। मा, इसको ब्रैकेट में इन्होंने क्या बनाया? मा ज़हबा, वो नहीं गया। अब ला है, आप बना ले इसे ला यज़हबू या ला तजलिस। तो मा और ला ये दोनों के दोनों कलिमात हैं, लेकिन इनका जो टेक्निकल नाम, इस्तिलाही नाम है, वो हर्फुल नफी है, यानी द पार्टिकल ऑफ नेगेशन है। मा और ला दोनों नेगेशन के लिए आते हैं। मा जनरली पास्ट के साथ आता है, और ला जो है जनरली ये मुदारे के साथ आता है। उसके बाद देखिए आपके सामने है ऐना, मता, कैफा, लिमादा, अय्यू, मादा, आ। ये सब के सब भी पार्टिकल्स हैं, ये सब के सब भी कलिमात हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो है हर्फुल इस्तिफाम या हुरूफुल इस्तिफाम। इनको हम अल हुरूफुल इस्तिफामिया भी कह सकते हैं। ऐना के माने होते हैं कहाँ, मता के माने होते हैं कब, कैफा के माने होते हैं कैसे, लिमादा माने होते हैं किस लिए, किस वजह से, क्यों, अय्यू के माने होते हैं कौन, मादा के माने होते हैं क्या, और आ के माने भी होते हैं क्या। हर्फु इस्तिफामिन, each one is an interrogative particle. Each word in this line is an interrogative particle. हर्फ इस्तिफाम है, यानी सवाल करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है। ऐना मीनिंग वेयर, मता मीनिंग व्हेन, कैफा मीनिंग हाउ, लिमादा मीनिंग व्हाई, अय्यू मीनिंग व्हिच, मादा मीनिंग व्हाट, एंड आ मीनिंग आ को हम कोई लफ्ज तो नहीं कह सकते हैं, ये असल में इज़ आर की तरह है, ये सवाल बनाने के लिए आता है। जैसे अज़ाली का रजुलन, क्या वो एक आदमी है, तो ये आ भी जो है एक सवालिया जुमला बनाने का एक पार्टिकल है। तो आपने इस पूरी बहस को देख लिया, अनवाउल कलिमा, कि कलिमा की कितनी किस्में होती हैं। मैंने आपको एक मिसाल दी थी एक कंपनी से, कि एक बड़ी कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, और हर एम्प्लॉई का एक फंक्शन है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी एक पोजीशन है, उसकी एक पोस्ट है। इसी एतबार से ये समझ लीजिए कि एक दुनिया है, यानी ग्रामर की एक दुनिया है, अल्फाज की एक दुनिया है, और अल्फाज की इस दुनिया में हर लफ्ज का अपना अपना एक मकाम है, उसकी एक पोजीशन है, उसका एक दर्जा है, उसका एक नाम है। तो इसी तरीके से आप इसको समझिए। उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।